اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں جرگہ سلیم صافی کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم گاہے بگاہے وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب کو زحمت دیتے رہتے ہیں، لیکن اکثر ان سے بات پی آئی اے سے متعلق ہی ہوتی رہی۔ لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ملکی سیاست کا جہاز ہے وہ طوفانوں میں گھرا ہوا ہے، اور اپوزیشن کا یہ دعویٰ ہے کہ حکومت کا جہاز ڈگمگا رہا ہے، جبکہ حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ اپوزیشن کی جہاز وہ ڈگمگا رہی ہے۔ تو ان سے آج زیادہ تر گفتگو سیاست سے متعلق ہوگی، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ بہت شکریہ غلام سرور خان صاحب۔ اور یہ کیا وجہ ہے؟ عموماً تو حکومت یہ کام کرتی ہے کہ ماحول کو ٹھنڈا رکھتی ہے۔ مثلا آپ لوگوں نے استعفے دیے تھے، پارلیمنٹ کے سامنے دھرنا دے رہے تھے، پی ٹی وی پہ حملے ہو رہے تھے، لیکن حکومت اپنے فائدے کے لیے پھر بھی صبر کا مظاہرہ کر رہی تھی، استعفے منظور نہیں کر رہی تھی۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ دن رات حکومت کی طرف سے اپوزیشن کو اشتعال دلایا جاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں ربیع الاول کا مہینہ ہے، مقدس ماہ ہے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے حضور کی ولادت کا مہینہ اور حضور کی ولادت کا دن قریب، اس پہ پوری قوم کو بھی مبارکباد دیتا ہوں۔ اور پھر اسی ہفتے میں جو ایک فرانسیسی صدر کی طرف سے خاکوں پہ بات ہوئی، حضور کی شان میں گستاخی کی گئی، پوری دنیا میں ملت اسلامیہ سیخ و پا ہے، اور رنج و غم کا اظہار بھی مختلف انداز سے کیا جا رہا ہے، اس کی بھی اپنی طرف سے اہل پاکستان کی طرف سے، اپنی حکومت کی طرف سے بھی مذمت کرتا ہوں۔ جہاں تک سیاست کا تعلق ہے، میرا ہی سوال ہے آپ کی وساطت سے پی ڈی ایم کی قیادت کو، پوری قوم کو، کہ کون سے حالات تھے کہ مولانا نے پچھلے سال اکتوبر میں بھی دھرنا دیا؟ اس دھرنے کی وجوہات کیا تھیں؟ جبکہ کشمیر ایشو سلامتی کونسل میں پرائم منسٹر کی سپیچ، دوبارہ اس ایشو کو زندہ کیا گیا، اجاگر کیا گیا، بہتر انداز میں اس پہ بات ہوئی، بہتر انداز تک یہ میسیج دنیا تک پہنچا۔ پھر پاکستان میں بھی اس ایشو کو، کافی عرصے سے یہ ایشو دب چکا تھا، پاکستان میں بھی اس ایشو کو دوبارہ لوگوں میں زیر بحث آیا، ڈسکشن ہوئی، ریلیاں ہوئیں، جلسے ہوئے، سیمینار ہوئے، کانفرنسز ہوئیں۔ ان سب کا فائدہ کیا ہوا؟ دیکھیں نا، ایک ایشو تو ہے کہ کشمیر ایک ایشو ہے، متنازع علاقہ ہے، اور اس کشمیر کے لیے تو دیکھیں نا، ہندوستان خود سلامتی کونسل گیا، وہ خود موور ہے، لیکن اس کو تو کشمیریوں نے اپنے خون سے زندہ رکھا ہوا ہے نا۔ اس یقیناً دوران یہ ہوا کہ مودی ہماری نے کشمیر کو ہڑپ کیا۔ آپ کی حکومت کیا کر سکی ان کے لیے؟ 1.5 سال سے وہ محاصرے میں ہیں، ہم ادھر ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں۔ دیکھیں نا، اس پہ یہی چیز میں بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم زیادتیاں ہو رہے ہیں، اور پھر 1.5 سال سے وہ محاصرے میں ہیں اور کرفیو کی صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں، بجائے ان کے ساتھ جس طرح کی بھی ہمدردی، جس طرح کی بھی سپورٹ اس کا اظہار کیا جاتا، تو انٹرنلی ایک گورنمنٹ کو بلیم کر کے ایک احتجاجی جلسہ، احتجاجی جلوس، احتجاجی دھرنا 2 ہفتے کا آ کے یہاں بیٹھنا، پھر اٹھ جانا، اچھی بات۔ پھر انہی دنوں واقعہ ہوتا ہے، پلوامہ کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر آپ ہماری انوالومنٹ کی بات کرتے ہو ہندوستان کو بڑے واضح واشگاف الفاظ میں، تو پھر کوئی ثبوت دو۔ کوئی آپ کے پاس ثبوت ہے؟ ہمیں نہ دو، سلامتی کونسل کو دو، دنیا کو دو، کسی سالس کو دو، کسی تیسرے ملک کو دو۔ اگر ہم ذمہ دار ہیں تو ہم ان لوگوں کو کوئی ذمہ دار، ثبوت نہ وہ دے سکتے ہیں، نہ ہندوستان دے سکا ہے، نہ دے سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے بالا کوٹ پہ اٹیک کیا، پاکستان پہ اٹیک کیا، رات کے اندھیرے میں اٹیک کیا، پھر جس طریقے سے ریٹیلیٹ کیا گیا، پھر ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ فواد چودھری، میں نہیں کہتا سمجھتا کہ وہ، میں اسمبلی میں موجود تھا، میں نے خود ان کی ساری سپیچ سنی، اور ہم نے اس وقت، اور پھر انہوں نے اپنے آپ کو درست بھی کیا،
اور انہوں نے ان کا کہنے کا مقصد پلوامہ کے واقعہ کے بعد جو ہندوستان نے پاکستان پہ رات کے اندھیرے میں حملہ کیا تو ہم نے اس کا جواب ان کی دھرتی میں جا کے دیا. یعنی سلپ آف ٹنگ تھا، وہ سلپ آف ٹنگ تھا یا جوش خطابت میں یا سمجھ نہیں سکے. پلوامہ کے واقعہ کے بعد انہیں کہنا چاہیے تھا کہ بالا کوٹ کا حملہ رات کے اندھیرے میں چپکے اور اس کا جواب دن کے اجالے میں برملا طریقے سے ہم نے دیا، ٹھیک انداز میں دیا. کہنا تو اس طرح چاہیے تھا تو، لیکن اس میں وہ پلوامہ کہہ گئے جسے ایک ایشو دے دیا گیا اور اس ایشو پہ ہندوستان شادیانے بجا رہا ہے، اور جبکہ اس کا حقیقت کے ساتھ نہ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے نہ حقیقت میں ان کی یہ سٹیٹمنٹ تھی. اس کی انٹرپریٹیشن پھر ہندوستانی میڈیا نہیں، میں یہ مانتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا، لیکن آپ دوسرے کے سلپ آف ٹنگ کو کیوں نہیں مانتے؟ اس سے پہلے جو اویس نورانی کا سلپ آف ٹنگ تھا اس کو حکومت نے کتنا بڑا ایشو بنا دیا. لیکن جی وہ بھی سلیم صافی صاحب، اس سے بھی میں سلپ آف ٹنگ نہیں کہوں گا، لیکن کس طرح وہ کہہ گئے. حالانکہ میں دیکھیں اگر تحریک پاکستان کی مخالف تھی تو جمعیت علماء اسلام ہند تھی. جمعیت علماء پاکستان کبھی بھی نہیں تھی. نہیں، میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ سلپ آف ٹنگ تھا کہ نہ وہ بلوچستان کے ہیں، نہ کبھی ان کی پارٹی کا یہ منشور رہا ہے. ان کے آباء و اجداد نے قیام پاکستان کے لیے جدوجہد کی ہے، تو ادھر تو آپ سلپ آف ٹنگ نہیں مانتے. میں آپ ہی کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں کہ ان کا جو بیک گراؤنڈ تھا، بیک گراؤنڈ ان کا ایسا نہیں تھا. مولانا اگر کہتے تو ان کا ایک بیک گراؤنڈ تھا، ان کی جماعت تھی، ان کے بڑوں کی یہ ایک سوچ تھی. تو جمعیت علماء پاکستان کا یہ بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کی یہ سوچ نہیں ہو سکتی. لیکن وہ کہہ گئے جوش خطابت میں کہہ گئے، یا جن لوگوں کے ساتھ جو دائیں بائیں بیٹھے تھے، تو پھر آپ لوگ، آپ کی پارٹی نے ان کا جینا کیوں حرام کیا؟ نہیں، کوئی کسی کا جینا حرام نہیں کیا گیا، لیکن اس لیول پہ آ کے جو بندہ نیشنل لیول پہ آ کے کوئی بات کرتا ہے تو اسے محتاط گفتگو کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے گفتگو کرنی چاہیے. اور جن لوگوں میں بیٹھ کے انہوں نے بات کی تو اس سے ہم یہ بڑا واضح نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اسی سوچ والے لوگ اگر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں تو انہیں خوش کرنے کے لیے انہوں نے کہہ دیا ہوگا. درجنوں مرتبہ خود ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا اس طرح کا سلپ آف ٹنگ ہو چکا ہے، تو انسان تو غلطی ہوتا ہے جوش خطابت میں بھی آ جاتا ہے، سلپ آف ٹنگ بھی ہوتا ہے، ٹھیک بات. اور ان کو ایشو نہیں بنانا چاہیے تھا. دیکھیں جی، جس طرح ایک ان کا واقعہ نہیں ہے نا، وہ سیریز آف ایونٹس ہیں، سیریز آف سپیچز ہیں. مختلف لوگ، محمود خان نے کیا کہا، مولانا نے کیا کیا، مریم نواز نے کیا کہا، سارے لوگ کچھ نہ کچھ کہہ جاتے ہیں جس میں پاکستان کی وادیت، سالمیت، پاکستان کے اداروں پہ اٹیک، یہ چیزیں متاثر ہوتی ہیں. تو کچھ نہ کچھ آپ ان میں سے کسی ایک کے بارے میں، مثلا میں تو سب کو، عمران خان کو بھی محب وطن مانتا ہوں، آپ کو بھی مانتا ہوں، ان کو بھی مانتا ہوں، تو آپ ان میں سے کسی کے بارے میں یہ گمان رکھتے ہیں کہ وہ محب وطن نہیں ہیں؟ لیکن جی خاص کر مسلم لیگ کی لیڈرشپ کے بارے میں اب مجھے ڈاؤٹ ہونے لگا ہے. مسلم لیگی لیڈرشپ کو، حالانکہ ان کا کوئی مسلم لیگی کردار نہیں تھا، اس وقت کی مسلم لیگ یا تحریک پاکستان کے ساتھ مسلم لیگ نون کی ساری لیڈرشپ کے بارے میں ان کے باوجود جو لیڈرشپ جو ہے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا. تو لوگ، جو میری ساری پالیٹکس بیک گراؤنڈ پیپلز پارٹی کا تھا، تو جو اینٹی پیپلز پارٹی جتنے ایلیمنٹ تھے وہ مسلم لیگ کو سپورٹ کرتے تھے اور نواز شریف کو سپورٹ کرتے تھے. اور بوجہ بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی کہ یہ مسلم لیگی رہنما ہے، کہ مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے، اور اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں کہ واقعی مسلم لیگ پاکستان کی خالق جماعت ہے. اور پھر جیسے آئے پولیٹکس میں، جیسے آئے ہمارے ساتھ آئے، جیسے آئے، اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پھر پرو اسٹیبلشمنٹ بھی تھے، پھر آ کے ایک بار انہیں نکالا گیا، پھر وہ جیسے دوبارہ آئے، پھر ان کی ٹیون تبدیل ہوئی، پھر وہ نکالے گئے، پھر وہ آئے، پھر ان کی ٹیون تبدیل ہوئی. تو اب تو بے شمار ان کی بے شمار ان کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں. دیکھیں مثلا کون سا سٹیٹمنٹ ایسا ہے جو ان کے حب الوطنی کو مشکوک کر دیتے؟ ایک سٹیٹمنٹ بحیثیت ایک پاکستانی، بحیثیت ایک سیاسی کارکن،
کسی ایک میڈیا کے فورم پہ امتیاز عالم کا کو فورم تھا 20 جی صافمہ کا فورم، سافٹما کے فورم، صافمہ، انہوں نے دو قومی نظریے کی نفی کی، بڑے واشگاف الفاظ میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک لائن لگا دی گئی ہے، جب کہ ہم ایک تھے، ایک ہیں، ہمارا کھانا پینا ایک، ہمارا رہنا سہنا ایک، ہمارا اڑونا بچھونا ایک، جب کہ ہم ایک نہیں ہیں، ایک ہوتے تو ہمیں یہ دو قومی نظریہ اور طریقے پاکستان چلانے کی ضرورت کیا تھی، علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کرنے کی ضرورت کیا تھی، علیحدہ ملک حاصل کرنے کے لیے دنیا کی تاریخ میں جو بہت سب سے بڑی اس ریجن میں لیکن سب اس سے بڑی، خطاب کے بعد وہ وزیر اعظم پاکستان بنے، ہم یہی تو میں ان کو کہنا گارڈ آف آنر دیا گیا۔ یہ تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس ملک نے دیکھیں مسلم لیگ کی لیڈرشپ، مسلم لیگ کا نام، اور جن لوگوں نے پاکستان بنایا، پاکستان بنانے کے لیے اپنا سب کچھ پاکستان پہ نچھاور کیا، قائد اعظم سے لے کے لیاقت علی خان یا جتنی اس وقت کی لیڈرشپ تھی، سردار عبدالرب نشتر تک۔ نہیں، دو قومی نظریے کے بارے میں ایک علمی بنیادوں پہ ایک مختلف رائے رکھنا، یہ کیا کسی کی پاکستانیت کو مشکوک کر دیتی ہے؟ لیکن یہ پاکستان تو مرز وجود میں ہی دو قومی نظریے کی بنیاد پہ آیا کہ بر صغیر انڈو پاک کے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ مملکت ہو، تو اگر بندہ وہی کہہ دے کہ وہ سوچ ہی غلط تھی، وہ نظریہ ہی غلط تھا، تو پھر بندہ سوچنے پہ تو مجبور ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص جس نظریے پہ پاکستان بنا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، پاکستان حاصل کرنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں، بچوں بچیوں ماؤں بہنوں نے عصمتوں کی قربانیاں دیں، لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے قبروں نہیں، کی میں ذرا قربانیاں۔ سمجھنا چاہتا ہوں دو قومی نظریے سے کیا مراد ہے آپ کی؟ چلے ٹھیک ہے، میں خود بھی قائد اعظم کی ان کوششوں کی ستائش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کو یقینی بنانے کے لیے انہوں نے ایک نئی مملکت کا مطالبہ کیا، اور پھر مودی نے اب اس پہ مہر تصدیق بھی ثبت کر لی۔ لیکن ہم جب کہتے ہیں کہ فلاں نے دو قومی نظریے کی مخالفت کر دی، تو اس سے مراد کیا ہے دو قومی نظریے سے؟ دیکھیں جی، جو اس وقت نعرہ تھا دو قومی نظریے کا، جو مفہوم تھا، جو اس کی غلط انٹرپریٹیشن کرے، غلط مطلب لے یا غلط انداز میں سوچے یا غلط انداز میں اس کے خلاف کچھ سٹیٹمنٹس دے، تو میں تو یقیناً سمجھوں گا کہ جو دو قومی نظریے کی نفی کرتا ہے، مخالفت کرتا ہے، وہ پاکستان کی لیکن مخالفت اس کرتا ہے۔ سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی انہوں نے آ کے اسمبلی کے ممبر اور وزیر اعظم کی حیثیت سے آئین پاکستان اور اس کی وفاداری کا حلف اٹھایا، تو ان کے ایک تقریر سے آپ یہ دیکھیں جی، کیا معنی کہا؟ ایک تقریر نہیں ہے، ایک تقریر نہیں ہے، معذرت کے ساتھ بہت سارے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں، پچھلا ٹینیور گزرا وہ وزیر اعظم پاکستان تھے، ایاز صادق سپیکر پاکستان کی نیشنل اسمبلی کے سپیکر تھے، بے شمار ٹیررزم کے واقعات ہوئے پاکستان میں، خودکش بمبار، دہشت گردی، ہمارا کوئی مدرسہ، ہمارا کوئی اسکول، ہمارا کوئی کالج یونیورسٹی، ہماری کوئی امام بارگاہ، ہماری کوئی جنازہ گاہ، ہمارا اولیاء کرام کی درگاہ، کوئی ایسی جگہ نہیں رہی جہاں جو ہٹ نہ ہوئی ہو، جس میں ہزاروں بے گناہ مسلمان بھی شہید ہوئے۔ یہ انڈیا کروا رہا ہے؟ یقیناً اس میں را کی انوالومنٹ ہے، یقیناً، اور میں پورے وثوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں، یعنی جو خودکش دھماکے اور یا دھماکے یہ انڈین کروا رہا ہے؟ اس را کی انوالومنٹ لازم، اچھا، اب بالکل را کی انوالومنٹ۔ اچھا میں بھی آپ سے اتفاق کرتا ہوں نا۔ اب مولانا فضل الرحمان پہ 3 خودکش حملے ہوئے، امیر مقام پہ 2 خودکش حملے ہوئے، آفتاب شیرپاؤ پہ 3 خودکش حملے ہوئے جو ابھی پی ٹی ایم کے ہیں۔ ان جماعتوں کے درجنوں لوگ شہید کرائے گئے، اے این پی کے سینکڑوں لوگ وہ اس کا نشانہ بنے۔ اسفندیار ولی خان پہ خودکش حملہ ہوا، میاں افتخار کے بیٹے کو شہید کیا گیا۔ الحمدللہ، شکر الحمدللہ، نہ پی ٹی آئی کے کسی جلسے میں جس وقت یہ اے پی ایس ہو رہا تھا آپ کا ادھر دھرنا جاری تھا، نہ عمران خان صاحب پہ کوئی آج تک خودکش ہوا ہے، نہ پرویز خٹک صاحب پہ ہوا ہے، نہ اور کچھ ہوا ہے۔ تو یہ کیسے انڈین ایجنٹ ہے؟ یہ انڈین اتنے بیوقوف ہے جو اپنے یہاں پہ ایجنٹوں کو مار رہے ہیں اور اپنے مخالفوں کو چھوڑ رہے ہیں۔ میں نے ان میں سے کسی کو ایجنٹ نہیں کہا، صافی صاحب، معذرت کے ساتھ۔ یعنی آپ کہتے ہیں ان کے آپ کی نظر میں حب الوطنی مشکوک ہے؟ دیکھیں 3 خودکش حملے
پرویز مشرف پہ بھی ہوئے، وہ تو آپ کی پارٹی میں نہیں تھا نا، فوج پہ ہوئے نا، ہاں نہیں فوج نے تو بہت سارے شہداء دی. آرمی چیف تھا نا. پنڈی مسجد میں شہادتیں ہوئیں، بہت سارے فوجی حضرات کی اور ان کی فیملیز کی شادیاں. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میاں افتخار حسین اور فوج شانہ بشانہ لڑ رہے تھے، امیر مقام اور وہ فوج شانہ بشانہ لڑ رہی تھی. مولانا شیر پاؤ پہ بھی اٹیک ہوا، بالکل وہ مشرف اور شوکت عزیز کی کیبنٹ میں تھے. شوکت عزیز پہ بھی خودکش بمبار حملہ ہوا، وہ بھی پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ تھے دوران کمپین ان پہ. لیکن الحمدللہ عمران خان صاحب پہ کوئی نہیں ہوا. نہیں، اگر ایسی بات ہے ٹیررزم کے خلاف پرائم ٹارگٹ تو پھر عمران خان صاحب ہونا چاہیے تھے. اب ہے نا، اب لائم لائٹ میں ہے نا. اس وقت پی ٹی آئی کا وہ سائز نہیں تھا، پی ٹی آئی اس لیول پہ نہیں تھی، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کر رہی تھی. اور جس وقت ہم دھرنا دے رہے تھے اس وقت خان صاحب یہ میرا سبجیکٹ ہے، سائز کی بات نہیں ہے جی، سائز کی بات نہیں ہے. سائز یہ ہے کہ جتنے بھی ملٹری آپریشن ہوئے جس میں ان قربانیوں کا جس کا آپ نے ذکر کیا، عمران خان صاحب ان کے مخالف تھے. کن کے؟ ان آپریشنوں کے مخالف تھے. نہیں، اس میں عمران خان صاحب کا اور وہ آپ کے وزیر اعلیٰ ٹی ٹی پی کو دفتر دینا چاہ رہے تھے. بڑے ان کی سوچ بالکل بڑی واضح تھی کہ ان کے ساتھ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں اور بیٹھ کے مسائل کو حل کیا جائے. ان کی ایک سوچ تھی، تو انڈین کے ایما پہ دہشت گردی کرنے والوں کے ساتھ مذاکرات کی بات آپ کریں، ان کو دفتر آپ دیں اور انڈین ایجنٹ کوئی کسی کے لیے استعمال بھی ہو سکتا ہے، نہ سمجھی میں استعمال ہو سکتا ہے. اسے کوئی استعمال اپنا کوئی اسے استعمال کر سکتا ہے. تو صرف اس وجہ سے عمران خان کی یہ سوچ تھی کہ اپنوں کے ساتھ تو بیٹھ کے بات کی جائے. فرنٹ لائن پہ کون تھے؟ اپنے تھے، پاکستانی تھے، مسلمان تھے، طالبان تھے. تو وہ عمران خان صاحب کی سوچ یہ تھی کہ اپنوں کے ساتھ بات کی جائے کہ یہ بیرونی دشمنوں کے شکنجے سے نکل سکے. نہیں، میں یہ جو سمجھنا چاہ رہا تھا اور یہ حقیقت بھی ہے کہ انڈین شہ ہے ان کو. تو اگر یہ مولانا فضل الرحمان، یہ امیر مقام، یہ آفتاب شیرپاؤ، یہ اسفندیار ولی خان اگر انڈین بیانیے کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو تو ایسٹ ہونا چاہیے نا انڈیا کے لیے. تو انڈین کارندے ان کو تو نشانہ بنا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے سینکڑوں دن دھرنا کیا. میں نے کہا جی صافی صاحب، آپ جان بوجھ کے انہیں اس سائڈ پہ، میں نے کہا میر مقام انڈین ایجنٹ ہے، میں نے کہا کہ اسفندیار ولی انڈین ایجنٹ ہے، میں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نہیں. اچھا چلے وہ نہیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے تو نہیں یہ کہا. اور امیر مقام اس وقت کے سسٹم میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تھے. اس وقت وہ بھی منسٹر تھے، 2002 کی اسمبلی کے ممبر تھے. اس کیبنٹ میں وہ ہمارے کیبنٹ کو لیگ رہے، امیر مقام رہے اس سسٹم میں. بعد میں میں اپنا سوال ریپریز کر دیتا ہوں. میں سوال یہ پریز کرتا ہوں کہ دیکھیں اس دوران بے نظیر بھٹو کو انہوں نے نشانہ بنایا. جی جی. اے این پی کو جلسے کرنے نہیں دیا جا رہا تھا. باقی یہ سب جماعتوں کے ساتھ یہ رویہ، مولانا فضل الرحمان کے خلاف اتنا سب کچھ، قاضی حسین احمد پہ بھی خود کو حملہ ہوا. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی انڈیا کی دشمن ہے اور اگر پی ٹی آئی واقعی اس ملک کی محافظ ہے تو پھر ان لوگوں کا جو آپ لوگوں کے بقول انڈین شہ پہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ان کا پرائم نشانہ تو خدا نخواستہ پی ٹی آئی ہونا چاہیے تھا نا. تو پی ٹی آئی کے جلسے ہو رہے ہیں، اس کو کوئی تھریٹ نہیں ہے. دیکھیں اس وقت کا اور آج کے وقت کا کمپیریزن نہ کریں. آج کوئی کسی کی لائن ٹو کر سکتا ہے، اس وقت کو کسی کی لائن ٹو نہیں کر رہا ہوگا. میں اس کمپیریزن میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ کون اس کا. میں تو آج پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا. آج جو کچھ اس ملک کی پولیٹیکل لیڈرشپ جس قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے، اس قسم کی سٹیٹمنٹس انہیں ان حالات میں نہیں دی جانی چاہیے. اچھا آج ہی پہ بات کریں گے، ماضی کی بات بہت ہو گئی، لیکن ایک مختصر کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو. جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب. غلام سرور خان صاحب، ایک تو یہ
اس طرح کے لوگ ہیں جو اتفاقاً آئے ہوئے ہیں اب کابینہ میں اور اسمبلی میں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی پہلی مرتبہ آئے ہیں، اور ان کی تو دن رات یہی ہے کہ بھائی بس چڑھ دوڑو اور یہ کرو. یہ جو آپ جیسے سیزنڈ پولیٹیشین ہیں اور جو تجربہ کار بھی ہے، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت ہمارے انٹرنل سیکیورٹی کے جو حالات ہیں، جو بارڈر پہ حالات ہیں، جس طرح ٹی ٹی پی ری ایمرج کر رہی ہے، جس طرح اکانومی تباہ ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ پولرائزیشن کم ہوں. تو آپ لوگوں نے کبھی پرائم منسٹر صاحب کو یہ سجیسٹ کیجیے یہ سب پوزیشن کو ساتھ بٹھائیں کہ ہم یہ معاملہ آگے بڑھ سکے؟ تو کوئی ڈائلاگ، کوئی اٹھنا بیٹھنا؟ لیکن جی 35 سال سے میں بھی اس سسٹم کا حصہ رہا ہوں، اسمبلیوں کا ممبر بھی رہا ہوں، اور جو لوگ پالیٹکس میں ہیں اور آج جو اپوزیشن میں ہیں، بہت سارے لوگوں کو پرسنلی جانتا بھی ہوں. اس ملک میں سیاست کے نام پہ، جمہوریت کے نام پہ جو کھلواڑ کیے گئے ہیں، لمبی بات ہے، میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو پی ٹی آئی اور عمران خان مینڈیٹ یہ تھا کہ کم از کم سیاست دانوں کا احتساب ہونا چاہیے، اکاؤنٹیبل ہونے چاہیے، قوم کو جواب دہ ہونا چاہیے، اور جس نے سیاست میں آ کے کچھ غلط کیا ہے ضرور اسے بھگتنا بھی چاہیے. یہ ایک نعرہ بھی تھا، ایک مینیفیسٹو بھی تھا، اور مینڈیٹ بھی اس پہ ملا ہے. اس سے تو پی ٹی آئی نہ ہی ہمارا کارکن اور نہ ہی ہماری لیڈرشپ اس سے پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہے کہ جس نے جو بھی کیا اکراس دی بورڈ. دیکھیں اس میں ہمارے اپنے لوگ بھی، میرے اپنے بارے میں خبریں آئیں کہ میں بھی ریڈار پہ ہوں، میرے کئی کیبنٹ کولیگ ریڈار پہ ہیں. آپ کے صرف ریڈار پہ ہوتے ہیں اور دوسروں کا بیڑا غرق کروا دیا. اندر بھی ہوتے ہیں، علیم خان اندر رہے، سبطان خان اندر رہے. وہ تو آپ کے انٹرنل جو بزدار کے لیے خطرہ بن رہے تھے. کوئی بزدار کے لیے خطرہ نہ علیم خان خطرہ تھے، خسرو بختیار کیوں اندر نہیں ہے؟ نہ اس کی بھی انکوائری ہو، بابر اعوان صاحب کا ریفرنس چلا کہ وہ اندر نہیں ہوئے، اس کی بھی انکوائری. بابر اعوان کے پاس اس کے خلاف دوسروں کو ہم سے تو پہلے کا بنا ہے ریفرنس. میر شکیل الرحمان کو کمپلینٹ کے سٹیج پہ گرفتار کرتے ہو، کسی کو انکوائری کے سٹیج پہ. یہ میں کو نہ نیب کو ڈیفینڈ کر رہا ہوں اور نہ ہی کسی کو ڈیفینڈ کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے جو بھی کیا ہے اسے جواب دہ ہونا چاہیے، اور اسے جواب دہ ہونا پڑے گا، اسے حساب دینا پڑے گا. حساب مجھے بھی دینا ہے، حساب آپ کو بھی دینا ہے، حساب ہم سب کو دینا ہے. جس طرح کس کو دیں گے؟ جو خود قابل احتساب ہو. یہ کہہ کے کہ وہ خود قابل احتساب ہیں اور میرا احتساب نہ کریں، یہ دیکھیں نا. اب نیب ہے، نیب 2 ادوار گزرے، جمہوری ادوار گزرے. نیب کے چیئرمین انہوں نے اب لیڈر آف اپوزیشن جو کانسٹیٹیوشن میں ہے اور لیڈر آف دا ہاؤس ان کی کنسنٹ سے لگے. موجودہ نیب کی جو بھی کمپوزیشن ہے، نیب میں پروسیکیوٹر جنرلز ہیں، ساروں کی انڈکشن پچھلے ادوار میں ہوئی. لیکن اس کے چیئرمین کی انڈکشن پچھلے ادوار میں ہوئی، آرمی چیف کی انڈکشن پچھلے ادوار میں ہوئی، چیف جسٹس کی انڈکشن پچھلے ادوار. مثلاً یہ ایک کانسٹیٹیوشن میں ایک جو طریقہ کار طے کیا گیا ہے، اس طریقہ کار کے مطابق چیئرمین نیب کی بھی انڈکشن ہوئی، چیف آف آرمی سٹاف کی بھی انڈکشن ہوئی، اور وہ تو ہمیں سب چیف پتہ جسٹس ہے. کی بھی انڈکشن ہوئی. لیکن کیا اب اداروں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے، اداروں پہ اعتماد بھی کرنا چاہیے. خود ہی اس کی انڈکشن کی ایک ریٹائرڈ سپریم کورٹ کے جسٹس کو چیئرمین نیب بنایا، اور آج نیب کے خلاف اعتراض. کل نیب ٹھیک تھی، آج نیب خراب ہو گئی. تو کم از کم پھر سپریم کورٹ آف پاکستان، سپریم کورٹ آپ کے ایک بندے کو پکڑا گیا، آپ کا بندہ بھی نہیں تھا براہ راست. اعظم خان صاحب کے ایک فیورٹ بیوروکریٹ کو عمران خان صاحب نے نیب کے خلاف ٹویٹ نہیں دی. کس کو پکڑا گیا؟ میرے علم میں نہیں. کہ وہ ہمارے جو ڈی جی آرکائیوز تھے خیبر پختونخوا کے، جب ان کو پکڑا گیا، آپ کے عمران خان صاحب کا نیب کے خلاف ٹویٹ ریکارڈ پہ ہے. اب اگر آپ کی پارٹی کے ساتھ وہ ہوتا جو پیپلز پارٹی آپ لوگ کرنا، اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. میں نے خود آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے کہ نیب کو جو بھی ایکشن لینا چاہتی ہے ہم اسے ویلکم کرتے ہیں، میں ویلکم کرتا ہوں، ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. ہمارا احتساب کرے، پوری کیبنٹ کا احتساب کرے. لیکن اگر ان کا احتساب جنہوں نے 3 بار وزارت عظمیٰ لی، 6 بار وزارت اعلیٰ لی، ان کا اگر احتساب کریں تو یہ شور کیوں مچاتے ہیں؟ اور جنہوں نے 11 سال کیا، جنرل ضیاء الحق نے
اور پھر دوسرے نے کیا 10 سال جنرل مشرف نے، اس کا احتساب کیوں ان کا بھی ہونا چاہیے، جس نے کچھ غلط کیا اس کا احتساب ہونا چاہیے، کراس دی بورڈ ہونا چاہیے۔ اس میں تو ہمارا موقف بڑا کلیئر ہے، احتساب ہو سب کا ہو، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ احتساب ایک پروسیس ہے، اسے چلنا چاہیے، کنٹینیوس پروسیس رہنا چاہیے۔ آج ان کا ہو رہا ہے، کل ہمارا بھی ہوگا۔ شروع میں آپ نے جس ہستی پہ درود و سلام بھیجا، جی، آقائے نامدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی ریاست مدینہ کا نام بھی لیتے ہیں ہمارے عمران خان صاحب۔ آپ نے ان کے اصول کیا یہ نہیں ہے کہ احتساب پہلے حکمران کا ہوتا ہے، اس کے بعد دوسروں کی طرف جاتے ہیں؟ یہاں تو حکمران کا احتساب نہیں ہے۔ یہ صافی صاحب آپ کو تو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ یہ پہلی بار پاکستان میں ہو رہا ہے کہ ایک سٹنگ گورنمنٹ کے سٹنگ منسٹرز کے خلاف احتساب ہو رہا ہے، انکوائریز ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں۔ لیکن امیر المومنین صاحب اسے اتار کے کیبنٹ سے اتار کے وزارت سے نکال کے اسے پابند سلاسل کر دیا جاتا پرسوں ہے۔ بری کر دیے گئے، ایک مرتبہ بھی پیش نہیں ہوئے۔ کون؟ امیر المومنین صاحب۔ میر المومنین، ان کے خلاف کوئی احتساب کا تو کوئی کیس نہیں تھا، جھوٹے پرچے تھے، عدالتوں پہ اعتماد کرنا چاہیے، ہمارا تو عدالتوں پہ اعتماد ہے۔ زلفی بخاری کے خلاف تو تھے نا؟ جس کے بھی خلاف تھے، جس کے بھی خلاف جو بھی پرچہ ہے، قانونی تقاضے پورے ضرور ہونے چاہیے، اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے۔ اب کئی کیسز میں بیل آؤٹ نہیں ہو رہے، شہباز شریف بیل آؤٹ نہیں ہو رہے، بہت سارے اپوزیشن کے لوگ بیل آؤٹ نہیں ہو رہے۔ یہ جو آپ لوگ نواز شریف کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہیں، اسی طرح طاہر القادری صاحب اور مشرف صاحب کو لانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے ہیں، اگر انصاف پہ مبنی کام ہو رہا ہے؟ نواز شریف کے خلاف تو سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے موجود ہیں، سزا یافتہ شخص ہے، 7 سال قید بامشقت ہے، تو ایک کنوکٹڈ شخص کو اگر ہم نے ریلیف دیا، اس قوم نے ریلیف دیا، میڈیکل بورڈ بنا، بیماری کا، لیکن ارشد ملک کے گھنٹوں کے ویڈیوز بھی موجود ہیں نا؟ وہ بھی مینیپولیشن، یہ کام بھی انہوں نے کیا۔ اس کے بھی پیچھے نواز شریف اینڈ کمپنی تھی، اس کی بھی ذمہ دار۔ دیکھیں جی، لیکن اشتہاری نواز شریف بھی ہے، اشتہاری طاہر القادری صافی صاحب بڑی کلیئر، اس معاشرے میں اس 35 سالوں میں جتنی گندگی ہے، وہ جوڈیشری میں ہے، وہ بیوروکریسی میں ہے، وہ آرمی میں ہے، وہ پولیٹیشین میں ہے، وہ بزنس مین میں ہے، جتنی گندگی پھیلائی گئی ہے، جہاں بھی ہے گندگی، میں اکراس دی بورڈ ساروں کی بات کر رہا ہوں، جہاں بھی کچھ غلط ہے، جہاں ان کا ہاتھ پڑا، اس کے محرک نواز شریف اینڈ کمپنی ہے۔ بلکہ میں یہاں تک کہوں گا کہ آج معاشرے میں بھی جتنی برائیاں، آج معاشرے میں بڑے لوور لیول پہ کرپشن آ گئی، ہمارا پٹواری کرپٹ، ہمارا ایس ایچ او کرپٹ، ہمارے لوور لیول لیکن نواز شریف کو ضیاء الحق لائے تھے، تو یہ اصل ذمہ دار ضیاء الحق نہ ہوئی ہے؟ یقیناً جن لوگوں نے ایسے لوگوں کے، ایسی بیک گراؤنڈ رکھنے والے لوگوں کو، ایسا کردار رکھنے والے لوگوں کو انڈکٹ کیا، وہ اس کے ذمہ دار تھے، اس میں کوئی اور پھر یہ جو مشرف صاحب نے جو کچھ کیا، جس طرح کے لوگوں کو لے آئے ملک پہ مسلط کیا، تو وہ بھی ذمہ دار؟ مشرف صاحب کو گارڈ آف آنر دے کے بھیجا گیا، جمہوریت کے نام پہ آئے، وہ تو انہوں نے غلط کیا، جمہوریت کے نام پہ آئے۔ آپ تو انصاف کی بات کریں گے نا؟ میں انصاف کی بات کر رہا ہوں، 2 ٹینیورز نکالے، ایک ٹینیور آصف زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے نکالا، ایک ٹینیور نواز شریف اور شہباز شریف نے نکالا، اور تیسرا ٹینیور بھی کرتے، مشرف کے خلاف چیزیں نکالتے، مشرف کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالتے، مشرف کی کیبنٹ کے خلاف کرپشن کے کیسز نکالتے، لوگوں کے خلاف کیسز نکالتے، لوگوں کا ٹرائل کرتے، لوگوں کی کنوکشنز ہوتی، لیکن یہ خود ان کے ہاتھ رنگے ہوئے تھے اس رنگ میں، تو وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے؟ لیکن ابھی وہ ایک کے خلاف تو نکل آئے، عاصم باجوہ صاحب کے، تو ان کے خلاف کیا کارروائی؟ دیکھیں جی، اگر کسی کے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے، وہ جائیں کورٹ میں جائیں، دیکھیں نا سپریم کورٹ آف پاکستان پہ ہمیں اعتماد کرنا چاہیے، اپنی عدالتوں پہ، اپنی عدلیہ پہ ہمیں احترام کرنا چاہیے، جائیں، جس کے خلاف کچھ ملتا ہے ضرور جائیں۔ سرور خان صاحب، یہ کیا حقیقت نہیں ہے کہ آپ لوگ ضیاء الحق، مشرف، نواز شریف، زرداری صاحب کے دور کے کسی گند کو صاف تو نہیں کر سکے، اور مزید کئی گند پھیل گئے، مہنگائی حد سے بڑھ گئی، تو جب اب حکومت کی کوئی پرفارمنس دکھانے کو ہے نہیں، تو اس لیے آپ لوگ یہ چور، غدار، انڈین ایجنٹ، یہ ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، میں اکانومسٹ تو نہیں ہوں، لیکن پازیٹیو انڈیکیٹرز اکانومی کے بارے میں آ رہے ہیں۔ مہنگائی اس لیول پہ ہے
کھانے پینے کی اشیاء میں بہت زیادہ چیزیں مہنگی ہیں، اور ہمارا مین کنسرن، ہمارے لیے مین چیلنج بھی مہنگائی اور بے روزگاری ہے. ہمارے لیے کچھ چیلنج اپوزیشن یا پی ڈی ایم کی تحریک نہیں. ہاں ہمیں تو اس پہ کنسنٹریٹ کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، اس پہ ہم کنسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہمیں دکھ اس بات کا ہے کہ مسلم لیگ کا نام لینے والے، اس ملک میں 35 سال اقتدار انجوائے کرنے والے، جب پاکستان کی خالق جماعت کے رکن پاکستان کے خلاف بات کریں، پاکستانی اداروں کے خلاف بات کریں، ہر وہ بات کریں جس سے دشمنان پاکستان خوش ہوتے ہوں، ہر وہ بات کریں جس سے دشمنان پاکستان کو فائدہ ہوتا ہو، تو اس کا بحیثیت ایک پاکستانی دکھ ضرور ہوگا. لیکن جو کچھ اس کے لیے بھی ہے نا یہ سرور خان صاحب، جس طرح آپ نے کہا، تو اس کے لیے ادارے ہیں. آپ جا کے عدالت سے رجوع کریں کہ اس بندے نے یہ غلط کام کر دیا، یہ آرمی کے خلاف بات کر دی. آپ لوگ اپنے کام پہ توجہ دیں، مہنگائی ختم کریں، بے روزگاری ختم. مجھے صافی صاحب آپ بتائیں، میرے دل میں بڑا احترام ہے، میں یاس صادق کا، اس کی فیملی کا بڑا احترام کرتا ہوں، لیکن ان کے پولیٹیکل کردار پہ مجھے تھوڑا اعتراض ہے. اور ایک تو ان کی ریسنٹ سٹیٹمنٹ جو آئی لاسٹ مومنٹ، میں اسمبلی سے نکل رہا تھا، میں نے ان کی تقریر بھی نہیں سنی، بعد میں نے تقریر ان کی میڈیا کے ذریعے سنی. تو یہ جس طرح ایک بندہ تیار ہو کے آتا ہے، پلانڈ موو ہوتی ہے، آ کے انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دی، افواج پاکستان کے خلاف دی، دشمنان پاکستان کو خوش کیا. تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی سلپ آف ٹنگ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بھی جوش خطابت میں ہے. تو میں تھوڑا اس کا بیک گراؤنڈ کہ یہ نہ سلپ آف ٹنگ ہے نہ جوش خطابت میں انہوں نے کہا ہے. ریکارڈ آج صافی صاحب میں میڈیا کے سامنے، آپ کے سامنے، آپ کے اس پروگرام میں یہ چیلنج کر رہا ہوں کہ پچھلے ٹینیور میں جب ایاز صادق صاحب اسپیکر پاکستان نیشنل اسمبلی تھے، 570 کے لگ بھگ 500 پلس، میں ایگزیکٹ فگرز نہیں دیکھ سکتا، اسمبلی میں تحریک التوا پیش کی گئی. میں اپوزیشن کا ممبر تھا، اپوزیشن کے باقی ممبران نے بھی دی، ڈیفرنٹ ایشوز پہ دیں، لیکن مینلی 3 ایشوز پہ میں نے خود دیں. اور میں نے کئی بزنس ایڈوائزری کی میٹنگز میں پوائنٹ آؤٹ بھی کیا کہ آپ کیوں کل کرتے ہیں چیمبر میں. کلبوشن پکڑا جاتا ہے، میں اسمبلی میں تحریک التوا دیتا ہوں، چیمبر میں کل ہو جاتی ہے. پاکستانی دریاؤں کا پانی رکتا ہے، کشن گنگا ڈیم کی بات آتی ہے، بیراج کی بات آتی ہے، وہ پاکستانی دریاؤں کا پانی کا رخ موڑ کے تو پاکستان کو بنجر اور صحرا بنانا چاہتے ہیں. اسمبلی میں تحریک التوا دیتے ہیں، تحریک التوا کل ہو جاتی ہے. پارا چنار میں خود کچھ بمبار دھماکے کرتا ہے، کوئٹہ میں بے گناہ انسانوں کی خون سے ہولی کھیلی جاتی ہے، بے گناہ انسانی جانے جاتی ہیں. میں ایڈجرنمنٹ موشن دیتا ہوں اور اس میں نواز شریف صاحب لنڈن جا کے پاکستانی اداروں کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اور ایک بار بھی راہ کو کنڈیم نہیں کرتے. تو وہ تحریک التوا اسمبلی میں نہیں آتی. تو آپ یعنی کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ انڈین کا ایجنٹ ہے یا یہ دیدہ دانستہ یہ سٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں. ایجنٹ ہے یا ایجنٹ نہیں ہے، لیکن انڈین مفادات کا تحفظ کیا جا رہا ہے، انڈینز کو خوش کیا جا رہا ہے. دیکھیں نا میڈیا، میں تو کم میڈیا میں آتا ہوں، آپ میڈیا کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، انڈین میڈیا دیکھیں. نہیں، نیکنیتی سے بھی اپنے اداروں پہ کرٹیسزم ہو سکتی ہے نا. یہ ایک نیتی ہے کہ کانپ رہے تھے، پسینہ نکل رہا تھا، لاتیں لڑکھڑا رہی تھیں، جبکہ جس انداز میں ہندوستان کو جواب دیا گیا ہے، ان کی فضائیہ کا چیف تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا. ناظرین، ایک مختصر سی بریک، واپس آئیں گے تو غلام سرور خان صاحب کے ساتھ گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کی جرگے میں بات ہو رہی ہے تازہ سیاسی صورتحال سے متعلق، اور ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر ہوابازی جناب غلام سرور خان صاحب. اس بندے کو جانتے ہیں آپ؟ جی، یہ میرا لیڈر ہے عمران خان. یہ آپ کا لیڈر ہے، اور ظاہری بات ہے تقریر میں تو انسان جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، بعض جگہوں پہ بھی غصہ بھی ہو جاتے ہیں. کتاب تو بڑے سوچ سمجھ کے لکھتا ہے، پھر دوسرے سے ری چیک بھی کرواتا ہے، اس کی پروف ریڈنگ ہوتی ہے، پھر پرنٹنگ کے لیے. لیکن میں نے کتاب پڑھی نہیں، اس لیے میں اس کتاب پہ کوئی کامنٹ نہیں کر سکتا. اچھا، آپ نہیں، میں نے پڑھی ہوئی ہے. یہ ہے صفحہ نمبر 320. اچھا جی.
عمران خان صاحب جو آپ کے لیڈر اور اس وقت ان کے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ 2 مئی کو اسامہ بن لادن کی پناہ گاہ کا انکشاف ہر پاکستانی کے لیے شرم کی بات تھی، لیکن اس کی موت پاک فوج کے لیے بہت بڑا دھچکا ثابت ہوئی۔ فوجی اکیڈمی سے اتنا قریب امریکی ہیلی کاپٹر 45 منٹ تک اڑتے رہے، دھماکے اور فائرنگ ہوتی رہی، اس کے باوجود فوج نے جوابی کارروائی کیوں نہیں کی؟ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ جس عمارت پر دعویٰ بولا جا رہا ہے وہ اسامہ بن لادن کا گھر ہے، تو پھر یہ کسی کا بھی گھر ہو سکتا تھا۔ ایسے میں فوج کہاں تھی؟ گھر کے اندر موجود لوگوں کی پہچان ظاہر ہونے سے پہلے کم از کم اپنے لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے کی کوشش کیوں نہ کی گئی؟ اس میں درجنوں ایسی چیزیں ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لیکن نہ میں نے پڑھی ہے نہ میں اس پہ کامنٹ کر سکتا ہوں، لیکن جو واقعہ ہوا اس میں واقعی پاکستانی اداروں کو یہ انگریزی میں انہوں نے لکھی تھی، پاکستانی اداروں کو بھی ایک دھچکا لگا، اس پہ ایک کمیشن بھی بنا، کمیشن کی رپورٹ بھی آئی۔ جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا، برا ہوا، پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہوا، بہت برا ہوا، اداروں کے لیے اس اچھا رویے نہیں اور ہوا، ایاز صادق بہت کے برا نہیں رویے ہوا۔ میں کوئی فرق ہے؟ نہیں، بڑا واضح فرق ہے، بڑا واضح فرق ہے کہ کیسے؟ نہیں، بڑا واضح فرق ہے کہ جس یہ زیادہ سنگین ہے؟ نہ ان کا کہنا زیادہ سنگین ہے، اور جن حالات میں انہوں نے بات کی کہ اگلے دن نواز شریف صاحب کیا بات کر رہے ہیں، کوئٹہ میں کیا سپیچ کر رہے ہیں، فوج کے اندر ڈویژن کی بات کر رہے ہیں، بیوروکریسی کو احکامات نہ ماننے کی بات کر رہے ہیں، سیولینز کو حکومت کے خلاف، اداروں کے خلاف اٹھ کھڑا کرنے کی بات کر رہے ہیں، تو اس سے تو یہ آپ اس کا موازنہ اس کے ساتھ کر رہے ہیں۔ تو آج کے حالات میں تو اس میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ سوات آپریشن امریکی ڈالر بٹورنے کے لیے کیا گیا، عمران خان صاحب لکھتے ہیں۔ میں نے نہیں پڑھا، میں نے نہیں سنی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ، آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں تو آپ اپنے لیڈر کی کتاب کو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہو۔ اچھا، تو اب کیا کوئی قانونی کارروائی کا ارادہ ہے ایاز صادق صاحب اور نواز شریف وغیرہ کے خلاف ان بنیادوں پہ حکومت کی طرف سے؟ میں تو آج آپ کے پروگرام کے حوالے سے اپیل کرنا چاہتا ہوں مسلم لیگ کی لیڈرشپ سے کہ خدا را اس ملک کے لیے لوگوں نے بہت قربانیاں دی ہیں، اور بہت قربانیوں کے بعد یہ ملک حاصل ہوا، اور اس ملک نے آپ کو بھی بہت کچھ دیا۔ نواز شریف جیسا ایک بلو ایوریج شخص کو 3 بار وزارت عظمیٰ دینی، 6 بار اس کی فیملی یا اس کی جماعت کو وزارت اعلیٰ سب سے بڑے صوبے کی دینی، یہ بہت بڑے اعزاز پاکستان بنانے والوں اور پاکستان بچانے والوں کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہو سکا۔ تو خدا را پاکستان کے بارے میں سوچیں، اور اگر ان کی سوچ میں تبدیلی نہیں آتی تو مسلم لیگی ورکر ہو، مسلم لیگی عہدیدار ہو، مسلم لیگی رکن پارلیمنٹ ہو، وہ سندھ سے ہو، بلوچستان، کے پی، جہاں پورے پاکستان سے ہو، تو اس سے پھر اپنی لیڈرشپ تبدیل کرنے کے، جو لیڈرشپ کھائے پاکستان کا، اقتدار انجوائے پاکستان کا کرے، غلام پاکستانیوں کو بنائے اور پاکستان کے خلاف بات کرے، تو پاکستان نیوں کے لیے اچھا وقت بھی ہمارا ختم ہوئی، لیکن ایک جو دوسرے پہ الزام لگاتا ہے، دوسرا تیسرے پہ الزام لگاتا ہے، مثلا اس کتاب میں بھی عمران خان صاحب نے لکھا ہے کہ کارگل سے نواز شریف بے خبر تھے اور وہ کیا، تو یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنے کے لیے یہ ہونا نہیں چاہیے کہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنے اور اس کے سامنے اس طرح کے سارے معاملات رکھ دیے جائیں؟ سب سے پہلے تو وہ اپنے رویے میں تبدیلی لائیں، اپنا منہ بند کریں، جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہی ہے اپوزیشن اس طرح کی سٹیٹمنٹس نہ دے، اس طرح کی سٹیٹمنٹ سے ہندوستان کو فائدہ ہوگا، بیرونی دنیا میں ایکسپوز۔ دیکھیں نا، پھر اگر کوئی ایسی اگر ایاز صادق نے غلط بات کی تو میں اگر اسے آ کے پوائنٹ آؤٹ کرتا ہوں تو غلط کرتا ہوں، لیکن آپ کے اگر محمود خان اچکزئی غلط بات کریں تو میں آ کے اس پہ بات کروں تو یہ غلط کروں گا، میرا حق بنتا ہے، میرے فرائض منصبی میں شامل ہے۔ اگر نواز شریف پاکستان اور پاکستانی اداروں کے خلاف بات کرے تو میں چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، میرا ہاتھ تو اس کے گریبان تک جائے گا، نہیں، میں کیسے چپ بیٹھ سکتا ہوں؟ یقیناً جانا جو چاہیے، کھائیں پاکستان کا اور پاکستان کے خلاف بات کریں، پاکستان کے خلاف کام کریں، تو عوام ان کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے۔ بالآخر تنگ آ کے لوگوں نے تو انہیں پاکستانی سمجھ کے پاکستان کی خالق جماعت، لیکن ان کے جتنے ساتھی آپ کے ساتھ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے ہیں وہ پاک صاف ہو گئے، میں تو کہتا ہوں نواز شریف اور یہ بھی اگر کل شامل ہو گئے۔ ویسے تو قائد اعظم بھی کانگریس کو چھوڑ کے مسلم لیگ میں آئے تھے، میں بھی کل پیپلز پارٹی تھا، چھوڑ کے تو میں طریقہ انصاف میں اس طرح وزارت، مقصد یہ کوئی درم قائد اعظم، یہ کوئی درم تو تبدیلی، قائد اعظم وزارت کے لیے یا نیب سے بچنے کے لیے تو نہیں آئے تھے نا۔ ہم بھی کوئی وزارت کے لیے یا اقتدار کے لیے تحریک انصاف میں نہیں آئے، جس وقت تحریک انصاف میں آئے اس وقت تحریک انصاف اپوزیشن میں تھی،
5 سال اپوزیشن میں گزارے. بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہیں اتنی ذمہ داریوں سے نوازا ہو, 3 بار اقتدار ان کی جماعت کو ملا ہو جو کہ پاکستان کی ہسٹری میں کسی کو نہیں ملا, تو انہیں کم از کم پھر آج تک ٹھیک انہوں نے اس ملک کو کیا دیا ہے, سوچنے کی بات تو یہ ہے. تو کم از کم ملک بھی یہ تقاضا کرتا ہے کہ میں آپ کہوں مجھے اپنا. لیکن آپ لوگ 2.5 سال حکومت کو ہونے کو ہیں, تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اس حکومت نے ہمیں کیا دیا, مہنگائی اور بے روزگاری کے سوا. اگر سلیم صافی صاحب, جمہوریت ہے اور اس کا مفہوم یہی ہے کہ اگر ہم قوم کے اعتماد پہ پورا نہ اتر سکے, جو ہماری کمٹمنٹ تھی وہ پوری نہ کر سکے, تو 5 سال بعد الیکشن ہونے ہیں, تو بالکل قوم ہمارا احتساب کرے. ہمارا اشر بھی وہ کرے جو نواز شریف کا اور پیپلز پارٹی کا, نواز شریف کا پنجاب میں کیا اور پیپلز پارٹی کو پاکستان میں کیا ہے, تو یقیناً ہمارا اشر بھی وہی ہوگا کہ اگر ہم لوگوں کے اعتماد پہ پورا نہ اتر سکے. بہت شکریہ جناب غلام سرور خان صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کی. ناظرین, ایک بات بہرحال ہم سب کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ اصل حقیقت ریاست ہے, وفاداری ریاست سے ہونی چاہیے. حکومتیں آتی ہیں جاتی ہیں, اس کے بارے میں ہر کسی کی 2 رائیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس حد تک سرور خان صاحب کی بات سے میں بھی اتفاق کرتا ہوں کہ وہ ایاز صادق صاحب ہوں, وہ نواز شریف صاحب ہوں, یا وہ سلیم صافی ہو, یا کوئی دوسرا ہو, یا کوئی تیسرا ہو, حکومت کی مخالفت میں اگر اس کو حکومت سے گلہ ہے, یا ایون اگر کسی ادارے سے بھی اس کو گلہ ہے, تو اس کے رد عمل میں ہمیں اپنی زبانوں کو اتنا بے قابو نہیں کرنا چاہیے کہ ہم دیدہ یا دانستہ یا نادانستہ ایسا کچھ کہہ بیٹھے کہ جس کو دشمن پاکستان کی ریاست کے خلاف استعمال کریں. ریاست کے اور حکومت کے اس باریک فرق کو ہمیں بہر صورت مد نظر رکھنا چاہیے, اور ریاست چلانے والوں کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ اگر ناانصافی ہوگی, اگر ایک حد سے زیادہ تجاوز ہوگا, اگر سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی ہوگی, اگر پاکستان کے شہریوں اور ان کے سیاسی قائدین کی حب الوطنی سے متعلق سوال اٹھائے جائیں گے, تو پھر پاکستان کے سیاسی لیڈر بھی نیلسن منڈیلا نہیں ہے. یہ جس طرح پاکستان ہے, جس طرح اس کے عوام ہے, اس طرح اس کے لیڈر ہے. اس لیے جہاں سیاستدانوں اور بالخصوص اپوزیشن کے سیاستدانوں, ان کو احتیاط کرنا چاہیے اور ریاست اور حکومت کے فرق کو مد نظر رکھنا چاہیے, وہاں ریاست کو بھی یہ بات مد نظر رکھنی چاہیے کہ وہ بھی ایک خاص حد سے تجاوز نہ کرے. جناب غلام سرور خان صاحب کے ایک بار پھر شکریہ کے ساتھ آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.